یہ علمی چمن ہے رش کے ظلم، یہ مظہر شان عرض دکن، حامدا و مصلیا و معوذا اما بعد۔ تخلیق کائنات اور امر الہی کی ابتدا ام القریٰ سے ہوئی اور اختتام ملک شام یا اس کے ارد گرد سے ہوگی۔ مکہ مکرمہ مبدأ ارض ہے اور قدس منتہائے ارض ہے۔ یہی وہ ارض مقدس ہے جسے انبیاء اکرام کے مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہیں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، یہیں پر آپ نے تمام نبیوں کی امامت کی، یہی قبلہ اول ہے، یہیں پر حشر و نشر قائم ہوگا۔ اسی ارض مقدس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگا کر کہا، یا طوبیٰ یا طوبیٰ یا طوبیٰ۔ حاضرین مسابقہ، آج سے تقریباً 4500 سال قبل یہاں کنعانی آباد تھے۔ 1049 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ 586 میں اہل فارس نے، پھر روم نے، 614 میں دوبارہ اہل فارس نے فتح کیا۔ القدس کو مسلمانوں نے سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں عیسائی قابض ہوئے۔ 1187 میں اس کو مرد مجاہد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا۔ 1924 میں انگریزوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کیا اور برطانیہ عیسائی ہونے کے باوجود یہودی مقاصد کی تکمیل کی اور یہودیوں کے لیے فلسطین میں راستے کھلوائے اور وہاں کی زمینوں کو ناجائز خرید کر یہودیوں کو دیا اور رفتہ رفتہ یہودیوں مضبوط ہو گئے۔ آخر کار ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہودی بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیے۔ اس طرح 1948 میں دوبارہ سلطنت اسرائیل نے اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اسرائیل نے 2870 مربع میل پر قابض ہو گئے۔ حاضرین مسابقہ، ارض مقدس کی حفاظت اور بازیابی کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی لمبی داستان ہے۔ ارے قربانی کسے کہتے ہیں؟ ذرا ان فلسطینیوں سے پوچھو جن کے گھروں کو اجاڑا گیا، بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی، بچوں کو یتیم کر دیا گیا، بے نکاح بچیوں کو ماں بنایا گیا، گھروں کو باپ کے سامنے دفنایا گیا۔ ارے حد تو یہ ہو گئی، بھوک اور پیاس کی حالت میں مردار کتے بلی کھانے پر مجبور کر دیا گیا۔ افر ظالم، تیرے ظلم سے شیطان بھی شرما گیا۔ اہل فلسطین تمہارا شکریہ، تم نے پوری امت کو بتلایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا مطلب کیا ہے۔ یہ میرے اساتذہ، یہ میرے علماء نے اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھایا۔ جزاک اللہ اہل فلسطین، تم نے ہمیں اس کا عملی نمونہ 21ویں صدی میں کر کر بتلایا۔ تم نے بدر کا توکل، حدیبیہ کی حقیقت اور حنین کی شجاعت کو بتلایا۔ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں، برسا دو ہم پر بم، ڈالو میزائل، بند کر دو ہماری غذائیں، چاہو تو کھیل لو ہماری خون سے ہولیاں۔ ہم اللہ اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ اکبر کے ماننے والے ہیں۔ ہم ارض مقدس کی ایک اینچ بھی تمہیں لینے نہیں دیں گے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ حاضرین بزم، ارض مقدس کی بربریت میں جہاں بہت سو کی کار فرمائیاں ہیں تو وہیں اس میڈیا نے تو حد ہی کر دی، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، انٹرنیٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو۔ اس نے جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ اور ظالم اور مظلوم فلسطین کو ظالم اور دہشت گرد اور ملک کا باغی بتلایا، اور ظالم اسرائیل کو ملک سیکولر ثابت کر کے اسرائیل سے اپنی نمک حلالی کا ثبوت دیا۔ ارے افسوس تو تب ہوتا ہے جب اپنوں نے ہی اپنوں کا ساتھ نہ دیا۔ آج 57 اسلامک ممالک ہے، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا، نہ مظلوم فلسطین نظر آ رہے ہیں، نہ ان کی چیخ و پکار نظر آ رہی ہے۔ ارے چھوڑ دو خنزیر کے ٹکڑوں پہ پلنے والے آقا امریکہ کی غلامی کو، اسی مکار آقا امریکہ کی، اسی مکار لومڑی امریکہ ہی کے ذریعے تمہیں برباد کیا گیا۔ اگر اب بھی نہ جاگو گے تو مٹ جاؤ گے ایمان والو۔ حاضرین مسابقہ، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فلسطین کا قبضہ صرف فلسطین کے لیے نہیں ہے، یہ قبضہ تمام اسلامی ممالک کے لیے ہے۔
ارے اگر ہم سب شہد کی مکھیوں کی طرح ایک جٹ ہو کر اسرائیل اور امریکہ کے لیے بھن بھنائیں گے تو ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. ارے حزب اللہ کی ایک چھوٹی سی جماعت نے ان کی نیندیں حرام کر دی, غزہ کی مٹھی پر جماعت نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا, تو کیا یہ 57 اسلامک ممالک اس کی اینٹ سے اینٹ بجا نہیں سکتے؟ یاد رکھو, طاقت سے چھینا ہوا حق طاقت سے لیا جاتا ہے. لہٰذا اب ضرورت بات کی ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام اور قنوت نازلہ کا اہتمام کریں اور فلسطین کی تاریخ کو اپنے بچوں اور عوام الناس کو بتلائیں, بالخصوص اسرائیلی مصنوعات کا بیان کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.